فرش التراب يضمني. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسیاں دو ہوتی ہیں، ایک ڈومیسٹک، ایک گلوبل یا انٹرنیشنل. یہ جو حکومتیں بدلتی ہیں ان میں ڈومیسٹک پالیسیز میں کچھ چینجز آ سکتی ہیں، یعنی ٹیکس کے اندر زیادہ کر دیا جائے، کم کر دیا جائے، انٹرسٹ ریٹ زیادہ کر دیا جائے، کم کر دیا جائے، امیگریشن پر پابندیاں لگائی جائیں، دروازے کھول کے. ڈومیسٹک پالیسی. ان کی جو گلوبل ہوتی ہے، انٹرنیشنل پالیسیز ہوتی ہے، فارن پالیسی، وہ تو 10-15 سال پہلے اس کا نقشہ بنا کر، اور اس کے لیے بڑے سے بڑے تھنک ٹینکس، 3 جو سب سے بڑے ادارے ہیں اس میں جو حصہ لیتے ہیں، CIA ہے، پینٹاگون جو ان کی فوج کا مرکز ہے گویا کہ ان کا دفاع کا، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. اس میں جو آپ بہترین انٹلیکچوئل لے آتے ہیں، بہترین جو ہیں ذہین لوگ، بہترین ان کے جو ہے پروفیسرز وغیرہ، ان کے تھنک ٹینکس بنتے ہیں، وہ بیٹھ کر طے کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور کوئی بھی امریکی صدر آ کر اس کے اندر ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. یہ پالیسی مشکل جو کی تو جاری رہے گی. چنانچہ اب آپ دیکھیے پہلا کام کیا کیا اس نے، ایک بڑے کٹر یہودی کو چیف آف سٹاف آف وائٹ ہاؤس بنایا. کٹر، اس کا نام ہے رام امانویل. یہ پرانے نام ہوتے ہیں یہودیوں کے، اور اس میں رام پہلے ہے. یہ کٹر ہے جو لیکوڈ پارٹی ہے اسرائیل کی، جو کہ زیادہ سخت ہے، زیادہ مذہبی ہے، زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے، زیادہ رائٹسٹ ہے. یہ اس سے اس کا تعلق ہے. اسے اس نے بنایا ہے، اور اسرائیل کے اخبارات نے جو ہے فتح کے شادیانے بجائے ہیں کہ اب ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اب تو ہمارا آدمی جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے اندر جا کر بیٹھ گیا ہے، چیف آف سٹاف، وائٹ ہاؤس کے پورے سٹاف کا چیف، پورا سیکریٹریٹ کا جو ہے سب سے بڑا جو ہے اتھارٹی، وہ رام امانویل ہے. وہ یہ عیسائی کٹر یہودی. نمبر 2، غور کیجئے، ایک ہندو کو اس نے اپنا بشیر بنایا ہے، اس کا نام ہے سونال شاہ. اور یہ خاص طور پر ایک بڑی کٹر قسم کی، متعصب قسم کی، مسلمانوں کی بہت شدید مخالف جماعت ہے، وشوا ہری پرشانت. اس کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے بجرنگ دل، یہ اس سے متعلق ہے. اس کو اپنا بنایا ہے ایڈوائزر. گویا کہ ایڈوائزر کس کے لیے ہوگا؟ ساؤتھ ایشیا کے لیے ہوگا. تبھی تو ایک ہندو کو لیا ہے، ہندوستانی کو لیا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں ذہن میں رکھیے کہ کسی خیر کی توقع نہ رکھیے. وہ فساد جو چل رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور جو میں نے دوسری آیت آپ کو پڑھ کر سنائی تھی کہ اب اس وقت صورت کیا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. اس لیے کہ اس وقت جب غزوہ احزاب کے موقع پر فوجیں آئی تھیں تو وہ اوپر سے بھی آئی تھی، نیچے سے بھی آئی تھی. اوپر سے مراد شمال اور مشرق، اور جنوب جو ہے وہ نیچے کا علاقہ کہلاتا تھا. اسی طرح میں نے آج آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت ایک تو اوپر ہے غلاف ترین دجالیت کے، اور ایک زمین پر یہ ہے پروگرام جو بن رہا ہے. یہ جو ساری لابی جو ہے زائنسٹ لابی، اس کے اندر یہودی بھی ہے اور اس میں عیسائی زائنسٹ بھی ہے. ان سب کا یہ نقشہ ہے عالم اسلام کو درہم برہم کر دینے کا، مڈل ایسٹ کا ایک نیا نقشہ بنانے کا، مڈل ایسٹ کے اندر ایک گریٹر اسرائیل اسٹیٹ بنانے کا. اور وہ بھی جو میں نے 4 مقاصد آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ سب جو ہے ان کو پورا کرنے کی بات آگے جا رہی ہے. اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے، اگرچہ ان کے کیے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا. وما یشاؤون الا ان یشاء اللہ. ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. یہ میں نہیں کہہ سکتا اللہ کا کیا نقشہ ہے. افغانستان میں چونکہ الکفر ملت واحدہ، یہ نوٹ کر لیجئے، افغانستان میں وہ جو ابلیس نے کبھی دیکھا تھا، ایک خطرہ کے اندازہ کیا تھا. اقبال نے اپنی ابلیس کی مجلس شورا کی جو نظم ہے اس میں بیان کیا تھا کہ مجھے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. یہ شرع پیغمبر تو آشکارا ہو رہا ہے. یہ افغانستان میں چند اسلامی احکام نافذ ہوئے اور امن ہو گیا 100%. ایک حکم سے پوپی کی کاش 0. ہمارے ہاں کے بڑے سیکولر جو ہیں دانشور ہیں، علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال، انہوں نے خود کہا، کچھ دن رہ کر آئے تھے کابل میں طالبان کی حکومت کے دور میں، واپس آ کر دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں تقریر کی ہے، اور مجھ سے مانا کہ ہاں میں نے کہا تھا. بعد میں نے پہلے اخباری سطح تھی، پھر میں نے خود ان سے پوچھ کیا، ہاں کہا تھا میں جو حالات کابل میں دیکھ کے آیا ہوں
یہ کون کہہ رہا ہے؟ جاوید اقبال کہہ رہا ہے، روشن خیال ترین ہمارے دانشوروں میں سے اور سیکولر ذہن رکھنے والے، کہ میں جو حالات دیکھ کر آ رہا ہوں افغانستان میں، کابل میں، اگر یہ چند اور مسلمان ملکوں میں بھی ایسے حالات ہو جائیں تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ خطرہ افغانستان کی سرزمین سے کہ جس کی وجہ سے 9/11 کا ڈرامہ رچایا، اپنے 3,000 آدمی مروائے، 4,000 یہودیوں کو بچا لیا۔ پہلے دن کہا گیا تھا 8,000 یہاں پر مارے گئے، اس کے بعد بتایا گیا نہیں 3,800 مرے ہیں، باقی کہاں گئے؟ 42 کہاں گیا؟ وہ معلوم ہوا وہ 42 یہودی تھے جو اس روز آئے ہی نہیں تھے، انہیں معلوم تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں پرل ہاربر کے واقعے کے بعد امریکہ جو ہے پوری طاقت کے ساتھ آ کر کودا تھا میدان جنگ میں، تو امریکن نیڈ سے پرل ہاربر، یہ ان کے یہاں باقاعدہ مقالات لکھے گئے، وہ پرل ہاربر انہوں نے خود کروا کے اور پھر افغانستان پر جو فوج کشی کی ہے اور جو طالبان کی حکومت کو ختم کیا ہے۔ لیکن انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں پر جو جذبہ ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، وہ اور ہمارا علاقہ، یہ جو پختونستان والا علاقہ سمجھ لیجئے، ہمارا بھی جو پختون علاقہ ہے، اس کے بارے میں ایک بہت بڑے مصری دانشور شکیب ارسلان نے یہ لکھا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ مصری ہیں، انہیں ہمارے حالات کا ایسا کیسے اندازہ تھا۔ مولانا علی میاں صاحب نے اپنی کتاب میں کوٹ کیا، اس نے کہا تھا کہ یہ جو 2 پہاڑی سلسلے چلتے ہیں، یہ جو چھت کہلاتی ہے پامیر کی سطح مرتفع، یہاں سے ادھر پہاڑ جا رہا، ادھر پہاڑ جا رہا، ادھر پہاڑ جا رہا، ادھر جا رہا، تو ایک ہمالیہ ہے جو وہاں سے چلتا ہے ساؤتھ ایسٹ کی طرف، اور ایک کوہ ہندوکش ہے جو وہاں سے چلتا ہے ساؤتھ ویسٹ کی طرف۔ ان دونوں کے درمیان جو ٹرائنگل ہے، یہ ٹرائنگل کا بیس میں بتا رہا ہوں، یہ ان کی کوٹیشن میں نہیں ہے، وہ ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، یہ ٹرائنگل بنتی ہے، بیس یہ ہے، ادھر سے ہمالیہ، ادھر سے کوہ ہندوکش۔ اس خطے میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتے ہیں اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب گئیں تب بھی اس خطے میں اسلام کی نبضیں چلتی رہیں۔ تو یہ علاقے ہیں، ان سے خطرہ ہے، اسی لیے یہاں وہ اپنا پورا مضبوط اڈا بنانا چاہتے ہیں ہر صورت۔ ابھی کہا گیا کہ تو ہم کئی جنریشن تک رہیں گے یہاں پہ، یہ جنگ تو کئی جنریشن تک چلے گی۔ اور یہاں پر نوٹ کیجئے کہ الکفر ملت واحدہ کا ثبوت کیا ہے۔ افغانستان کے خلاف رشیا بھی ان کی پیٹھ تھپکتا ہے، افغانستان کے خلاف چائنا بھی وہ ان کی پیٹھ تھپک رہا ہے، بلکہ وہاں اپنی فوج بھیجنے کو تیار ہے۔ اسے بھی اندیشہ ہے یہ مسلم فنڈامنٹلزم جو ہے، اگر افغانستان اور پاکستان کے علاقے سے نکلتا ہے تو سنکیہاں جیسا بڑا میرا صوبہ، بہت بڑا علاقہ، آپ کو تو نہیں یاد ہوگا اکثر کو، ہم شروع میں جب پڑھا کرتے تھے روسی ترکستان، چینی ترکستان، 2 ترکستان تھے یہ روسی ترکستان کے جو ہے سمرقند اور بخارا جیسے شہر، اور یہاں کاشغر، اور اقبال نے کہا ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، یہ کاشغر وہاں ہے، اور وہ مسلم تہذیب کا بہت بڑا گہوارہ انہیں خطرہ ہے۔